بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا، یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذائیں جنت سے آئی تھیں یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کی اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو نعمتیں عطا کی جانے والی تھیں، لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان دیا تھا جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے تھے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے تھے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سارا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میدان دیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں اور بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلا ہوا تھا، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لیے تیز سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں بنی اسرائیل کے لوگ کام کاج کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہوتی ہے جیسا کہ پانی کے دانے، اسے دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے من یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور پھر بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائیں کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ یہ گوند وہاں کی پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہ جاتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہ جاتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں
کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی دیا میں بنی اسرائیل من و سلویٰ اور چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ذخیرہ نہ کرنا، لیکن بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے من و سلویٰ میں سے کچھ چھپا کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا، اور کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے یہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا میٹھا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں کے اوپر برستا تو اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا خدائے برحق نے بنی اسرائیل کو نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی دیا میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ بھی نازل کیا۔ لیکن تمام نعمتوں اور رحمتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکلیں ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ رب العزت آپ کر میرا حامی و ناصر، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔